کیا 23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈفرینس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، وہ آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے، لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. یہ لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے، وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، واقعی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیوں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں
اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں ملاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا یہاں پہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے، اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا، اور ہوائی بات نہ ہو، اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں، دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب ہے جب کنوارا نکما ہو. پھر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا؟ اس کے پیسے ملتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے. اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے، گھر سے بھاگے مت. گھر سے بھاگنے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کھیلے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%. تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے، کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھئی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے. آپ کے نزدیک ہو جاتا ہے وضو لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک وضو نہیں ہوتا. یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن نیت کیے بغیر بہرحال وضو کا ثواب حاصل نہیں ہوتا. اور نیت ہوتی ہے، وہمی نہ بنے. پتہ چلا نلکا کھول کے گھنٹہ نیتیں ہو رہی ہیں وضو کی، بس جب بیٹھے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ وضو کرنے کے لیے تو بیٹھے ہیں یہاں. کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رقیہ اور تعویذ یعنی تمائم جو ہے یہ شرک میں سے ہے. تو یہاں شرک سے مراد، تعویذ سے مراد وہ تعویذ جو شرکیہ تعویذ ہے، کیونکہ رقیہ میں کبھی حدیث میں تذکرہ ہے نا کہ رقیہ بھی شرک میں سے ہے. تو سب کا اتفاق ہے کہ رقیہ وہ جب شرک بنتا ہے جب اس کے کلمات شرکیہ ہوں. تعویذ میں اگر کسی نے یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دیا تو یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ تو علی اطلاق تعویذ کو شرک ہے نا، یہ جہالت کی بات ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈے کرنے والے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں بہرحال آہستہ آہستہ، کیونکہ توہم پرستی پھیلتی ہے اس سے. تو اس لیے تعویذ اگر اس کے کلمات دعائیہ ہوں اور اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا یعنی کوئی بھی مبارک کلمات ہوں اس میں، وہ شرک تو نہیں ہے. لیکن جو سنت عمل ہے وہ یہی ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. جب کوئی مسائل ہو اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور اسباب اختیار کیے جائیں. کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ سنت عمل ہے. تعویذ گنڈے میں جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پھر بالآخر توہم پرستی کی طرف جاتے ہیں، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ایک دھاگا ہوگا انگوٹھے میں، ایک ادھر ہوگا ایک ادھر ہوگا. میں نے دیکھا ہے تعویذ والوں کی حالت بیچاروں کی کیا ہوتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں. حدیث میں ترغیب یہی ہے کہ یہ سب ان چیزوں سے ایوائڈ کیا جائے. کیا استخارہ ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے؟ نہیں جناب، استخارہ اہم کاموں سے پہلے ہوتا ہے، اور ان کاموں میں جن میں ڈاؤٹ ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ صحیح بہتر کیا ہے، تو اس میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی جائے. استخارے کی مسنون دعا بہتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی مل جاتی ہے، آپ لکھیں گے استخارے کی مسنون دعا، وہ آ جائے گی. تو اس میں یہ دعا مانگی جائے. اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی، کہ اللہ اگر یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے.
باقی اس میں خواب واب نہیں آتا، آئے گا بھی تو اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. کرنا وہی ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو. اور خوب سمجھ لیں مشورے کی اہمیت شریعت میں استخارے سے زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کیا 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. بعد میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور وہ پھیلا دیا پھر. اچھا آج کل بہت سارے مفتیان کرام، بہت سارے تو نہیں، کچھ مفتیان کرام میرے ساتھ اختلاف کلپ بنا رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود کہتا ہے کہ 3 طلاقوں 3 ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے. حالانکہ دیکھو فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، فلاں نے بھی کہا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ. تو دیکھیں کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ جب بنے گا جب آپ کسی صحابی رسول سے یا کسی جلیل القدر تابعی سے ثابت کریں جو خیر القرون تھا. خیر القرون میں کوئی ایک ہمیں نہیں ملتا صحابی یا تابعی جلیل القدر تابعی، یعنی وہ تابعی جو باقاعدہ امت میں فقہ تابعی کہلاتے ہوں، قابل اعتماد ہوں. کوئی بھی نہیں ملتے جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. اور پھر بھی اگر کوئی مفتی کہے کہ نہیں فلاں نے کہا ہے، دیکھو فلاں کتاب کا حوالہ، اس کی سند پیش کر دیں، میں آپ کے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دوں گا. یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں. تو اور پھر لمبے لمبے کلپ بنے ہوئے میرے خلاف. بھائی آپ کو میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کوئی ایک تو پیش کر دو نا کسی صحابی یا تابعی کا فتویٰ، یہ کوئی ایک صحیح حدیث پیش کر دو جس میں اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک وقت کی